الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضية، والسر عنده علانية، والحلال ما أحل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع، والأمر ما قضى، الخلق خلق والعبد عبد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم، وحب أهل بيته، وقراءة القرآن الكريم، أو كما قال. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا علیہ وآلہ. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اپنے لیے پسند کیا ہے اور پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ نے لوگوں کو اس میں استعمال کیا ہے. جس کو اللہ نے قبول کیا اس کو اپنے دین کے لیے قبول کر لیا. جس کو اللہ نے نوازنا چاہا اپنے دین کی جوہد کے لیے اس کو قبول کر لیا. قبیلہ نہیں دیکھا گیا، شان و شوکت نہیں دیکھی گئی، جاہ و جلال نہیں دیکھا گیا، مال و دولت نہیں دیکھی گئی، پیسہ وقار نہیں دیکھا گیا. جس دل کو اللہ نے اپنے دین کی اشاعت کے لیے منتخب کر لیا اس کو اللہ نے اپنے راستے پر لگا دیا. سورہ حج میں اللہ نے ان لوگوں کے اوصاف کو بیان کیا اور ایک لفظ کا انتخاب کیا: وَاجْتَبَاكُمْ، کہ اللہ نے اپنے دین کی اشاعت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے لیے سرفروشی کے لیے لوگوں کو چنا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، وہ چن لیے گئے. وہ چن لیے گئے کون سے لوگ تھے؟ مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیکھا. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری ارواح اللہ کے سامنے پیش ہیں. اللہ نے جس کا انتخاب کیا، جس کو پسند فرمایا، جو سعادت مند بنا، اللہ نے کہا اس کو میری امت، میرے محبوب کی امت میں ڈال دو، اس کو میرے محبوب کی امت میں ڈال دو، اس کو میرے محبوب کی امت میں ڈال دو. تو وَاجْتَبَاكُمْ میں مفسرین لکھتے کہ میں بھی چنا ہوا ہوں، میری آنے والی نسل بھی چنی ہوئی ہے، میرے آباء و اجداد بھی چنے. کیوں چنے ہوئے ہیں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے. امت وسط بنایا. وسط کیا ہوتا ہے؟ وسط ایک پل ہوتا ہے. ایک پل ہوتا ہے. دریا ہے، صحرا ہے، دریا کے اس پار والا دریا کو عبور کرنے کے لیے اسے ایک وسط کی ضرورت ہے. وہ وسط کیا ہے؟ وہ پل بھی وسط ہے، وہ کشتی بھی وسط ہے، جو دریا کے دوسری جانب کھڑے ہوئے لوگوں کو، انسانیت کو، مسافروں کو زندگی کی سلامتی کے ساتھ دوسرے پار منزل تک پہنچا دے. وہ وسط ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. مجھے کیوں امت وسط کا ٹائٹل دیا گیا؟ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ میرے ذمے وہ ذمہ داری تھی کہ میں نے انسانیت کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالنا ہے، آگ سے بچا کر راحت میں پہنچانا ہے، گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پہ لے کر جانا ہے. تو وہ ذمہ داری مجھے دی گئی. ذمہ داری کے ساتھ ہی ٹائٹل دیا گیا. اللہ نے بھی تعریف کی: محمد الرسول اللہ، محمد میرے رسول ہیں، میرے حبیب ہیں. اور اتنا کہہ دینا کافی نہیں تھا، تعریف اور انداز میں کر دی: والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میرا حبیب بھی چنا ہوا. سارے نبیوں میں
میرا نبی چنا ہوا، ساری لوگوں میں میرے نبی کی امت چنی ہوئی، ساری انسانیت میں میرے نبی کے صحابہ چنے ہوئے، سارے صحابہ میں خلفاء چنے ہوئے، سارے صحابہ میں عشرہ مبشرہ چنے ہوئے، صحابہ کے بعد تابعین چنے گئے، تابعین کے بعد تبع تابعین چنے گئے، پھر جب عام عوام کی بات آئی تو اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی، ان لوگوں کے چنا جو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے نکلے ہیں۔ دین کی دعوت کے لیے نکلنے والا پہلا طبقہ کون ہے؟ صحابہ ہیں، جن کے اللہ نے تعریف کی ہے۔ اولئک ھم المفلحون، کیوں ٹائٹل ملا؟ کہ وہ نکلے تھے۔ اولئک ھم الراشدون، کیوں ٹائٹل ملا؟ کہ وہ نکلے تھے۔ اولئک ھم المہتدون، کیوں ٹائٹل ملا؟ کہ وہ نکلے تھے۔ کیسے نکلے تھے؟ کسی نے بچیاں چھوڑ دی، کسی نے گھر چھوڑا، کسی نے محل چھوڑا، کسی نے دولت چھوڑی، کسی نے دکانیں چھوڑی، کسی نے دیس چھوڑا، کسی نے ماں کو چھوڑا، کسی نے آپ سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ تبلیغ میں لوگ نکل جاتے ہیں، تبلیغ میں نکل جاتے ہیں۔ تو مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم انہیں کہاں دکھائیں؟ یہ کہتے ہیں دکھاؤ کہاں لکھا ہے؟ جہاں لکھا ہے وہاں پڑھتے نہیں، اور جہاں لکھا ہے وہاں پڑھتے نہیں، جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا نہیں۔ تاریخ بھری پڑی ہے، پڑھ کے دیکھیں اور ملیں گے آپ کو۔ یہ بہاولپور کی جماعت ہے تو قلعہ دراور صحابہ، سندھ صحابہ، پشاور صحابہ، کوفہ صحابہ، بصرہ صحابہ، اور شام صحابہ، فلسطین صحابہ، عراق صحابہ، افغانستان کی سرحدوں پہ صحابہ، اور دریائے نیل کے صحرا پہ صحابہ، مصر میں صحابہ، عراق اور شام میں صحابہ۔ یہ مدینہ چھوڑ کے گئے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ گھر چھوڑ کے نکل۔ تابعین بھی نکلے، تبع تابعین۔ آپ دیکھتے ہیں، میں ادھر دیکھتا ہوں تو مجھے مسجدیں اور وہاں پہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند نظر آتی ہیں۔ میں ادھر دیکھتا ہوں اللہ کا نام بلند نظر آتا ہے۔ میں دائیں بائیں دیکھتا ہوں، آگے پیچھے دیکھتا ہوں، ورفعنا لک ذکرک کی صدائیں گونجتی نظر آتی ہیں۔ میرے آباء و اجداد تو پتھروں کو پوجنے والے تھے، درختوں کو پوجنے والے تھے، اور وہ تو چڑھتے سورج کو پوجنے والے کون تھے؟ جو سندھ میں آئے، جو ہند میں آئے، جو بہاولپور میں، کون تھے؟ اسلام تو مدینہ سے طلوع ہوا ہے، سورج تو مکہ سے پھوٹا ہے، اور مدد تو مدینہ والوں نے کی ہے، نصرت تو مدینہ والوں نے کی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں جی اللہ ہمیں موت مدینے میں دے۔ جو مدینے میں رہتے تھے وہ کہتے تھے اللہ موت اپنے رستے میں دے۔ میں کہتا ہوں مجھے موت مدینے میں ملے۔ مدینے والے کہتے تھے کہ اللہ موت اپنے رستے میں دے، اور دیکھیں ملی ہے۔ آپ جائیں تبوک کے میدان پہ صحابہ کی خبریں، مصر میں صحابہ کی خبریں، اور چچا کے بیٹے 27 برس کی عمر حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار آئے تبوک۔ پڑھیں صحابہ، سیرت پڑھیں، سیر الصحابہ پڑھیں، مجھے پتہ چلے گا، میرے بچوں کو پتہ چلے گا، میری نسل کو پتہ چلے گا کہ میں کیوں آج لا الہ الا اللہ کہتا ہوں۔ مجھے تو ماں اے سی بھی چل رہا ہے اور میں اپنی ماں کی گود میں ہوں، میری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تحت ظلال السیوف، جنہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، ان کا کیا ایمان ہوگا کہ جن کے گردن پہ تلوار ہے کہا جاتا چھوڑ دے، وہ کہتا نہیں لا الہ الا اللہ۔ جس کے سینے پہ گرم پتھر ہے کہا جاتا چھوڑ دے، وہ کہتا نہیں لا الہ الا اللہ۔ میں آج یہاں مسجد میں بیٹھ کے ٹھنڈی فضاؤں میں اللہ اللہ کرتا ہوں تو قربانی صحابہ کی ہے، ان کی قربانی ہے جو نکلے ہیں، ان کی قربانی جنہوں نے گھر کو چھوڑا ہے۔ تو صحابہ نکلے، تابعین نکلے، چچا کے بیٹے 22 سال عمر یا 27 برس عمر، اور حضرت جعفر طیار جن کا صحیح بخاری میں واقعہ آتا ہے، جن کو نبی علیہ السلام نے ٹائٹل دیا کہ میرے بھائی جعفر کو اللہ نے جنت کے 2 پر دے دیے ہیں۔ جعفر طیار وہ اللہ کے لیے جس نے بازو کٹوائے، اللہ نے جنت کی سیر کرنے کے لیے 2 پر لگا دیے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا، اللہ کے لیے قربان کیا ہے تو اللہ نے وہ دے دیا مقام کہ جہاں جاؤ جنت میں مزے کرتے رہو۔ ہاں جی، ہم کہتے ہیں لکھا کہاں ہے جی؟ وہ حبشہ سے، مدینہ سے ہجرت کی، مکہ سے حبشہ چلے گئے، حبشہ سے ہجرت کر کے جب خیبر فتح ہوا ہے تو واپس لوٹے، اور ابھی 8-9 مہینے نبی علیہ السلام کے ساتھ گزاریں، پیارے حبیب کے ساتھ گزاریں، اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ گزاریں، تو تشکیل کر دی جاؤ تبوک، وہاں نکلیں، اور تشکیل بھی ہو رہی ہے۔ امیر لشکر زید بن حارثہ شہید ہو جائے، امیر لشکر جعفر طیار،
یہ شہید ہو جائے امیر لشکر عبداللہ ابن رواحہ، یہ شہید ہو جائے تو لشکر جسے چاہے امیر بنا لے۔ سننے والا یہ کہتا ہے، سننے والا یہ کہتا ہے، تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ جب یہ نکلے تھے انہیں پکی خبر تھی کہ اگر میرے نبی نے یہ کہا ہے اگر، تو نبی کا اگر حق ہوتا ہے، نبی کا اگر سچ ہوتا ہے تو ان کو شہادت ملے گی۔ اور جاتے ہوئے جا کر 22 سال کی بیوی، 27 سال کے خود 4 بیٹے، اون عبداللہ محمد دین کے لیے نکلے ہیں، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے نکلے ہیں، نبی کی سیرت کو سنانے کے لیے نکلے ہیں۔ نوجوان بیوی اور 4 بچے اور نکل گئے۔ اب جب گھوڑے پہ چڑھے تو زید شہید ہو گئے۔ زید کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح بخاری۔ تو جب یہ سارا غزوہ میرا نبی جنگ موتا، تبوک نہیں موتا، سارا موتا کا میدان اللہ نے میرے حبیب کے سامنے کھول دیا، اور میرے نبی اچانک صحابہ میں بیٹھے بیٹھے یوں جیسے مراقبے میں چلے جاتے ہیں، پھر اچانک آنکھوں سے یوں ٹک 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 آنسو بہنے لگے، اور اچانک کہا وہ میرا بیٹا زید شہید ہو گیا، شہید ہو گیا، اور رونے لگے۔ پھر یوں بیٹھے، سارا منظر سامنے، پھر اچانک بولے میرا بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور میرے بھائی کے دونوں بازو کٹ گئے۔ یہ جب گھوڑے پہ بیٹھے تھے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو شیطان سامنے آ گیا۔ جعفر پہلے ساری زندگی حبشہ میں گزار دی، اب مدینے میں آئے تھے، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے، ایک نماز کا ثواب لاکھ کا، وہاں ثواب کماتے، بیوی جوان ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ہے کون؟ علی کا بھائی، ہے کون؟ آل رسول، کہاں گئے ہو؟ تو گھوڑے سے چھلانگ لگا دی۔ کیوں چھلانگ لگائی؟ کہ اگر گھوڑے پر آ تو شاید گھوڑے کو بھگا دوں، پیچھے مڑ جاؤں، تو گھوڑے سے اتر کر گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی، اور کیا کہا؟ یا حبذا الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها والروم روم قد دنا غرابها اللاقیتها عصاب، کہ اے جنت آج تو میرے لیے اہتمام کر دسترخوان کا، اور اے روم تم اپنی لاشیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ آج غلام محمد واپس نہیں لوٹے گا۔ لڑ رہے ہیں، ایک بازو کٹ گیا، چھنڈا ہاتھ میں، تلوار چھوڑ دی۔ اب حملہ ور حملہ کرتا ہے، یہ جھنڈے سے روکتے ہیں وار کو، جھنڈا نہیں گرنے دیا، جھنڈا گرنا شکست کی علامت تھی، جھنڈا نہیں گرنے دیا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا، اور نیزہ لگا سیدھا سینے پہ۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بھائی کے دونوں ہاتھ اللہ کے دین کی بلندی کے لیے کٹ چکے ہیں، اور اللہ نے ان کو دونوں ہاتھوں کے بدلے جنت میں سیر کے لیے 2 پر دیے ہیں۔ دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر و ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کے، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کے، تجھ سے سرکش جو ہوا تو بھی گر جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، جان دی۔ تو آپ وہاں سے کھڑے ہوئے اور سیدھے گھر پہنچے، تو چونکہ لشکر جا چکا تھا، ساری خواتین اس جستجو میں ہوتی تھی کہ کب اطلاع آئے گی۔ پہلے حضرت زید کے گھر گئے، جن کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ جب ان کے گھر گئے تو ان کی بیوی پہچان گئی کہ اللہ کے رسول ہیں، کوئی واقعہ ہوا ہے۔ انہوں نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ زید کی کوئی خبر؟ تو آپ رونے لگے، آنسو بہنے لگے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ آنسو کیوں بہاتے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا سعد تم نہیں سمجھو گے، یہ شوق حبیب الحبیب، یہ آنسو ایک دوست کے لیے ہیں، ایک باپ کے ایک بیٹے کے لیے۔ وہاں تسلی دی، حضرت جعفر کے گھر گئے، ان کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود کہتی ہیں میں آٹا گوندھ رہی تھی، بچوں کو نہلا کے بٹھایا ہوا تھا، عصر کا وقت تھا، شام ڈھل رہی تھی، میرے نبی جوں ہی میرے گھر میں قدم رکھا تو میں نے آپ کے چہرے کا رنگ زرد پایا، میں سمجھ گئی کہ کوئی خبر اچھی نہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جعفر کی کوئی خبر؟ تو آپ نے کہا اسماء جعفر کے بیٹوں کو بلاؤ، ان کے بچے آگے، اون عبداللہ محمد۔ میرے نبی نیچے بیٹھے، ایک کو سیدھے بازو میں لیا، ایک کو الٹے بازو میں لیا، ایک کو سینے سے لگایا، پیار کیا اور کہا اسماء
میرے بھائی جعفر کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ ایسے پہنچا ہے، ایسے پہنچا ہے۔ وہ غیرت تھے، وہ غیور تھے، ان کے اندر درد تھا، تڑپ تھی اشاعت کی، لا الہ الا اللہ دل میں اتر چکا تھا، محمد الرسول اللہ زندگیوں میں آ چکا تھا کہ اس کو لے کر پھیلانا ہے، اس کو لے کر نکلنا ہے، نکلنے میں عزت ہے، نکلنے میں وجاہت ہے، نکلنے میں جلال ہے۔ کیا وجہ تھی کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی؟ صحابہ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ، پھٹے کپڑوں کے ساتھ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ ایران کے سامنے کھڑے ہیں، اور تلوار کے اوپر میان بھی کوئی نہیں، چمڑا لپیٹا ہوا ہے، اور ایران شاہ کسریٰ سپر پاور کیا کہتے ہیں؟ یا لا الہ الا اللہ کہہ دو یا تخت سے اتر جاؤ۔ لا الہ الا اللہ کہو گے تم ہمارے بھائی ہو، ڈٹ جاؤ گے تو تخت بھی چھین لیں گے اور ذلت بھی ملے گی۔ تو وہ حیران ہے، کہتے جا تیرے پاس تلوار ڈھانپنے کے لیے تو وہ نہیں ہے، میان کوئی نہیں، اور باتیں تم وہ کرتے ہو۔ تو کیوں کھڑے تھے؟ دل میں ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی طاقت۔ تو اقبال نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا، ہم نے تاریخ خود لکھی ہے۔ لیکن میرے نوجوان کو نہیں پتہ کہ ہماری تاریخ کیا ہے۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ یہ کسریٰ بھی دھول چاٹ رہا ہے آ کے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قیصر بھی دھول چاٹ رہا ہے، ہیبت زدہ ہے۔ عمر آ جائے گا، مسلمان آ جائے گا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نابالغ بچہ بھی ڈٹ جاتا تھا تو کسی کی جرت تک نہیں ہوتی تھی۔ آج اگر سویڈن والوں نے جرت کی ہے تو کمزور میں ہوں، قرآن کی بے حرمتی ہوئی تو نالا میں ہوں، نالائقی میرے اندر ہے، کمزور میں ہوں کہ میرے تو گھر میں قرآن کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے جو کوئی غیر مسلم کوئی نہیں کرتا۔ کتنے گانے جہاں صبح صدا بلند ہوتی یاسین والقرآن الحکیم، کتنی مساجد ہیں جہاں پہ قرآن مجید کے وہاں پہ لوگ بیٹھ کے تلاوتیں کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو فہم القرآن کے لیے اٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو صحیح اس کا حق ادا کرنے کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ جب میں کمزور ہوں تو ظالم دھڑپ جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ ریجینالڈ حملے کے لیے آیا 1183 عیسوی، بحری بیڑا تیار کیا اور کہ میں مدینہ پہ حملہ کروں گا، مکہ پہ حملہ کروں گا۔ تو اس نے ایک دفعہ جرت کی تو اللہ کو نہیں منظور تھا، موسمی خرابی، واپس چلا گیا۔ 1183 میں حاجیوں کا قافلہ مدینہ کی جانب آ رہا ہے، ریجینال عیسائی بادشاہ، اس نے اس قافلے کو لوٹا، حاجیوں کو قتل کر دیا اور خطاب کیا کہ جاؤ جس محمد کے در پہ جا رہے ہو اس محمد کو بلاؤ اپنی مدد کے لیے۔ بات پھیل گئی۔ ایک وقت آیا، صلاح الدین ایوبی نے قسم اٹھائی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو اس گستاخ کا سر میں اپنے ہاتھ سے کاٹوں گا۔ ایمانی غیرت تھی، ایمان اتر چکا تھا دل میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان پہ نہیں تھا، کردار بھی بولتا تھا ان کا۔ وہ گفتار کے بھی غازی تھے، وہ کردار کے بھی غازی تھے، ان کا عمل بھی بتاتا تھا یہ محمدی ہے، ان کی خلافت بادشاہت بھی بتاتی تھی یہ محمدی ہیں، ان کا بول بھی بتاتا تھا یہ محمدی ہیں، ان کی چال بھی بتاتی تھی یہ محمدی ہیں، ان کے بازار بھی بتاتے تھے یہ محمدی ہیں، ان کی تجارت بھی محمدی عکاسی تھی، ان کا ایک ایک لمحہ اپنے نبی کی یاد میں اطاعت میں گزرتا تھا۔ تو قسم اٹھائی کہ اللہ نے مجھے موقع دیا تو اس کا سر میں ہاتھ سے کاٹوں گا، اپنے ہاتھ سے کاٹوں گا۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ نے فتح دی، صلاح الدین ایوبی 11 کمانڈر عیسائیوں کے ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑے ہیں، ان میں سے ایک ریجینالڈ بھی ہے، تو غصے میں تھے اور اسے مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ایک دفعہ کہا تھا کہ لاؤ محمد کو، وہ تمہاری مدد کرے، محمد تو نہیں ہے، آج محمد کا ادنا غلام تیرا سر کاٹے گا۔ اور کاٹ کے دکھایا، کاٹ کے دکھایا، اور ایسی دھاگ بیٹھی کہ فلسطین بھی آزاد ہوا اور مسلم امہ سر اٹھا کے۔ آج ہمارے سر کیوں جھکے ہیں کہ میرے کردار میں وہ نہیں ہے،
میرا کردار ہی بدل چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کمزور ہیں اس لیے ظالم طاقتور ہیں، ہم عمل میں کمزور ہیں اس لیے جو غیر مسلم ہیں وہ ہمارے اوپر آ گئے ہیں۔ تو اقبال نے بھی یہ کہا تھا کہ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ آج ہم نے اپنی تقدیر خود لکھنی ہے، اپنا ہم نے مستقبل خود بنانا ہے۔ ہمارے پاس ایک تاریخ ہے جو آپ کی رہنمائی کرتی ہے، آپ کے پاس لوگوں کی سیرت ہے جو آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ اگر ہم اور کچھ بھی نہ کریں، بس وہ نقوش پکڑیں اور ان پر چلنا شروع کر دیں اور لا الہ الا اللہ کو لے کے کھڑے ہو جائیں اور بستی بستی کریا کریا پہنچ جائیں، ایک وقت آئے گا پھر وہی میرا تشخص ہوگا، پھر وہی میرے نام سے باطل بھی کانپے گا، میری آواز لگے گی تو اللہ غیب کا نظام بنا دے گا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو کبھی جھوٹا نہیں ہونے دیتے۔ وہ کون ہیں؟ جو گفتار میں بھی محمدی ہوتے ہیں، جو کردار میں بھی محمدی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت اور اپنی زندگی میں ظاہراً اور باطن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بنانے والا، اپنانے والا بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔